توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو مجموعی طور پر 17 سال قید کی سزا، دونوں مجرمان کو 3.5 کروڑ روپے سے زائد کے جرمانے، 17 سالہ سزا میں پینل کوڈ کی دفعہ 409 کے تحت 7 سال قید کی سزا بھی شامل۔ احتساب عدالت کے اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے اڈیالہ جیل میں دونوں ملزمان کی موجودگی میں کیس کا فیصلہ سنایا۔ مجموعی طور پر 21 گواہ تھے، جن میں سے 18 کے بیانات قلم بند ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی بدنیتی اور مالی بدعنوانی کے مرتکب قرار، 7 کروڑ روپے سے زائد کی جائیداد کی قیمت 59 لاکھ ظاہر کی گئی۔ اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد کا 59 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ملزمان دفاع میں کوئی وضاحت ثبوت پیش نہ کر سکے، گواہان کی جانب سے پیش شواہد قابل اعتماد قرار، استغاثہ الزامات ثابت کرنے میں کامیاب رہا۔ فیصلے میں وزارت خارجہ کے ذریعے حاصل کیے گئے خط کا بھی تذکرہ۔ فیصلے میں واضح کر دیا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کی زیادہ عمر اور بشرا بی بی کے خاتون ہونے کی وجہ سے کم سزا دی گئی۔ ملزمان کی حوالات میں گزاری گئی مدت کو بھی سزا میں ایڈجسٹ کر لیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کو سنائی گئی مجموعی سزائیں 62 برس ہو گئی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے 2021 میں سعودی عرب کا دورہ کیا اور تحفے میں ملنے والے گراف جیولری سیٹ کو اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ دونوں نے موقف اپنایا کہ انہوں نے آدھی قیمت ادا کر کے تحفے پاس رکھے۔ توشہ خانہ 2 کیس کی نیب میں 6 سماعتیں ہوئیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کیس ایف آئی اے کو منتقل کیا گیا۔ 7 جنوری 2024 کو توشہ خانہ 2 کیس کی انکوائری شروع ہوئی۔ 13 جولائی کو بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو گرفتار کیا گیا۔ کیس میں 12 دسمبر 2024 کو فرد جرم عائد کی گئی۔ نو مئی کے مزید 2 مقدمات کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری اور میاں محمود الرشید کو 10 سال قید کی سزا۔ ای ٹی سی لاہور نے گلبرگ میں گاڑیاں جلانے اور کلمہ چوک پر کنٹینر جلانے کا فیصلہ سنایا۔ گلبرگ میں پولیس کی گاڑیاں جلانے کے کیس میں 7 ملزمان کو سزا، 22 کو بری کیا گیا۔ کلمہ چوک کنٹینر جلانے کے کیس میں 20 کو سزا، 5 ملزمان کو بری کیا گیا۔ گفٹ دوست ملک نے دیا، انہوں نے وصول کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ دبئی سے برآمد ہوئی ہے، اور وہ بھی فرا گوگی صاحبہ اور زلفی صاحب ان کا ان سے تعلق ہے، اور اس کے فرنٹ مین تھے وہ، یہ بھی سبھی کو معلوم ہے۔ تو اب یہ تو ایک ڈاکومنٹڈ، یعنی ایک ایسی ایویڈنس پہ مبنی کیس ہے کہ اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ توشہ خانہ 2 کا فیصلہ پی ٹی آئی دور میں کرپشن کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دوسروں کو چور کہنے والے خود ہی ڈاکے مارتے رہے۔ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کو سزاؤں پر رانا ثناء اللہ کا رد عمل۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بولے کہ بانی پی ٹی آئی نے امانت میں خیانت کی، اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔ یہ احتساب کی بات کرتے ہیں، ان پر کرپشن کے کیسز سامنے آتے ہیں، انصاف پر مبنی فیصلہ ہوا۔ شام کو یہی سارے کاروبار ہوتے تھے کہ کس کو زمینیں الاٹ کرنی ہے، قادر کا ٹرسٹ کس طرح بنانا ہے، 5 کیرٹ کی انگوٹھیاں کیسے لینی ہے۔ کرمنل بریچ آف ٹرسٹ بائی پبلک سرونٹ یہ اسٹیبلش ہوا کہ آپ نے امانت میں خیانت کی، آپ پر جو اعتماد کیا گیا تھا وہ آپ نے اس اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔ بالکل کلیئر ہے کہ جن سیکشنز کے تحت یہ سزا دی گئی ہے، تو دیکھیے انصاف سب کے لیے برابر ہے اور انصاف ہوتا نظر آ رہا ہے۔ سیاست کے نام پر دوسروں کو چور اور ڈاکو کا نعرہ لگایا گیا۔ توشہ خانہ 2 کیس میں سزا پہلے ہی ہو جانی چاہیے تھی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا رد عمل۔ دانیال چودھری بولے، توشہ خانہ 2 کیس کا فیصلہ خوشائند ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو سزا آئین و قانون کے مطابق ہوئی ہے۔ بیرسٹر عقیل ملک بولے، فیصلے نے ثابت کیا ہے کہ آئین اور قانون سب کے لیے برابر ہے، احتساب سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو ہر کسی کو چور اور ڈاکو کہنے کی عادت تھی، جبکہ حقیقت میں ان کے اپنے دور میں چوریاں اور کرپشن ہوئی۔ پی ٹی آئی کا توشہ خانہ 2 کیس کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے آگاہ کیا، بانی پی ٹی آئی نے فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کو کہا ہے۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا، فیصلہ آج آنے کی توقع نہیں تھی، جج صاحب فیصلہ لکھ کر لائے تھے، مزاحمت جاری ہے، ہم نے اقتدار کی نہیں اصولوں کی جنگ لڑنی ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو سزا ناانصافی پر مبنی فیصلہ ہے۔ دونوں بے گناہ ہیں، ہماری عدالتیں صرف فیصلے کر رہی ہیں، انصاف نہیں۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی کا رد عمل، عوام آج بھی تحریک چلانے کو تیار ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا اپوزیشن لیڈرز نے ڈائیلاگ کرنا ہے یا احتجاج، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو سننے کو بھی تیار ہیں، اپوزیشن بلائے گی تو لوگ ضرور نکلیں گے۔ بنگلہ دیش کے نوجوان انقلابی رہنما طالب علم عثمان ہادی کو ڈھاکہ یونیورسٹی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ پارلیمنٹ کے باہر نماز جنازہ میں سربراہ عبوری حکومت ڈاکٹر محمد یونس سمیت ہزاروں افراد کی شرکت۔ ڈاکٹر یونس نے کہا ہادی کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا، آپ کے نظریات اور خیالات ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ بنگلہ دیشی نوجوانوں کے مجیب اور بھارت مخالف نعرے، بنگلہ دیش میں بدامنی پھیلانے کا الزام۔ بھارت کو 1971 کی جنگ کے بعد بنگلہ دیش میں سب سے بڑے اسٹریٹجک بحران کا سامنا۔ بنگلہ دیش کی نوجوان نسل نے 71 کی جنگ میں بھارتی تعاون کو مشکوک قرار دے دیا۔ رکن پارلیمنٹ ششی تھرور کی زیر قیادت پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ میں اعتراف۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر بھارت نے بروقت اپنی پالیسی کی سمت کو درست نہ کیا تو وہ بنگلہ دیش میں غیر متعلقہ ہو جائے گا۔ وفاق کی خیبر پختونخوا کو این ایف سی فنڈز کی بروقت منتقلی کی یقین دہانی۔ وزارت خزانہ کے مطابق وفاق صوبوں کو این ایف سی رقوم ہر 15 دن بعد جاری کر رہا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے اضافی فنڈز کی فراہمی بھی جاری۔ 2010 سے اب تک این ایف سی شیئر کی مد میں 5,867 ارب دیے گئے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے لیے خیبر پختونخوا کو اب تک 705 ارب فراہم کیے گئے۔ غزہ میں امن و استحکام کے قیام کے لیے بین الاقوامی کوششیں تیز، پاکستان سمیت بعض ممالک فوجی دستے بھیجنے پر غور کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا تعاون پر اظہار تشکر، کہا غزہ استحکام فورس کے قیام سے قبل مختلف ممالک کے سوالات اور مشاورت کا عمل جاری ہے۔ انہیں یقین ہے کہ کئی ایسے ممالک موجود ہیں جو تمام فریقین کے لیے قابل قبول ہیں۔ اسرائیلی درندگی کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ غزہ سٹی میں شادی کی تقریب پر گولہ باری اور فائرنگ، خواتین اور بچوں سمیت 7 فلسطینی شہید، کئی زخمی۔ 24 گھنٹوں میں 13 شہادتیں۔ جنگ بندی کے بعد شہداء کی تعداد 401 ہو گئی۔ غزہ میں قحط وقتی طور پر ٹل گیا مگر انسانی صورتحال بدستور نازک۔ اینٹونیو گتریس کا انتباہ، کہا کہ 16 لاکھ افراد کو بیماریوں کا سنگین خطرہ لاحق ہے۔ پابندیاں ختم اور رکاوٹیں دور کی جائیں۔ جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد اور تشدد کے نہ ختم ہونے والے چکر کو توڑنا ہے۔ کراچی میں تاجروں سے بھتہ وصول کرنے کے واقعات پر بنی پولیس کی رپورٹ جی ٹی وی نیوز کو موصول ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق آباد کے 8 اراکین کو بھتہ وصولی کے لیے دھمکی آمیز کالز کی گئی ہیں۔ تمام کالز غیر ملکی اور جعلی نمبروں سے کی گئیں۔ بھتہ خوروں کے سرغنہ بھی بیرون ملک مقیم ہیں۔ بھتہ خوری کی لعنت نے ایک بار پھر ڈٹائی کے ساتھ سر اٹھا لیا۔ رہنما ایم کیو ایم پاکستان فاروق ستار کہتے ہیں کہ کروڑوں روپے کا بھتہ مانگا جا رہا ہے۔ کراچی کا امن و امان تباہ ہو چکا ہے۔ تاجروں کو بیرونی ممالک سے کالز اور بھتے کی پرچیاں آ رہی ہیں۔ بھتہ خور دنیا میں کہیں بھی چھپے ہوں، انہیں وہاں سے گرفتار کر کے لانا چاہیے۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس بدر کمرشل میں ڈکیتی، مسلح ڈاکوؤں کا دکان کے مالک پر تشدد، پستول کے بٹ سے زخمی کر دیا۔ لاکھوں روپے مالیت کے 38 موبائل فونز، نقد رقم اور ڈی وی آر کیمرہ لوٹ کر فرار۔ واردات کے دوران دکان میں موجود معصوم بچہ بھی خوفزدہ۔ سی سی ٹی وی ویڈیو منظر عام پر مقدمہ درخشت تھانے میں درج۔ کراچی کے شہری کو ملا ریلیف ختم، چکن کی قیمتوں کو پھر پر لگ گئے۔ چند روز قبل 550 روپے ملنے والی مرغی 200 روپے فی کلو مہنگی ہو گئی۔ مختلف بازاروں میں چکن 750 روپے فی کلو میں فروخت ہونا شروع۔ پنجاب میں بارش کے سسٹم کی انٹری، لاہور سمیت صوبے کے مختلف اضلاع میں کل ہلکی بارش کا امکان، پہاڑی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور برف باری متوقع۔ بارشوں کے باعث دھند اور اسموگ کی صورتحال میں کمی کی امید۔ بلوچستان میں آج سے 21 دسمبر تک بارشوں کا نیا سلسلہ متوقع۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق بارشوں سے صوبے کے مختلف اضلاع متاثر ہونے کا خدشہ۔ ایبٹ آباد میں باپ نے 3 بچوں کو زہر دے کر قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے بیوی کو قتل اور خود سوزی کی کوشش کی۔ ملزم اور اہلیہ تشویشناک حالت میں اسپتال میں زیر علاج۔ شائقین کرکٹ ہو جائیں تیار، 2 روایتی حریف پھر ٹکرانے کو تیار۔ ایشیا کپ انڈر 19 کے فائنل میں پاکستان اور بھارت کا ٹاکرا کل ہوگا۔ قومی ٹیم نے سیمی فائنل میں بنگلہ دیش کو 8 وکٹوں سے شکست دے کر فائنل کے لیے جگہ بنائی تھی۔
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साहिबजादे जुनेद सफदर की शादी की तैयारियां शुरू। जुनेद सफदर की शादी रुहेल असगर की पोती शानजे से तय पाई। ज़राए के मुताबिक शादी की तकरीब जनवरी के वस्त में होगी। कराची एक्सपो सेंटर में आलमी कुतुब मेला तीसरे रोज भी आबोताब से जारी। शहरियों की बड़ी तादाद की पसंदीदा कुतुब की खरीदारी। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का भी कुतुब मेले में मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। हैदराबाद सेंट्रल जेल में सिंधी सकाफत की मुनासबत से तकरीब। सिंधी टोपी और अजरक पहनकर कैदियों का रक्स। कैदियों के साथ साथ एहलकारों ने भी हिस्सा लिया। बाजार आए हुए हैं, कुछ डेकोर की चीज़ें जो आप देख रही हैं ये सारी लेंगे, अपने चर्चेज़ में जाकर डेकोर करेंगे, अपने घरों को डेकोर करेंगे। ये जो सिलसिला है ये 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाता है और ये 25 दिसंबर तक कंटिन्यू इसी तरह रहेगा। और दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां जारी। क्रिसमस सिर्फ मसीही बिरादरी का त्यौहार नहीं बल्कि खुशियां बांटने का मौका भी है। क्रिसमस की तैयारियों के दौरान मुख्तलिफ मज़ाहिब के शहरी भी इन खुशियों में शरीक दिखाई देते हैं।